أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلوات اللہ. ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے جس کے ذریعے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں جستجو میں رہتے ہیں اس کی جستجو کر کے اللہ کی رضا کی فکر میں زندگی بسر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سلامتی کے امن و امان کے سیفٹی کے سیکورٹی کے راستے دکھا دے گا اور ان لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے اسی کتاب الہی کے ذریعے اسی نور کے ذریعے جسے اللہ نے بھیجا ہے اندھیروں سے نکالے گا اجالے تک پہنچائے گا اور اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے جانے کے لیے اور امن و امان اور سلامتی کی زندگی پانے کے لیے لمبے طولانی ٹیڑھے میڑھے راستوں پر بھی نہیں چلوائے گا بلکہ سب سے سیدھے راستے کے ذریعے اس منزل تک پہنچائے گا. وہ راستہ جس کے ذریعے سلامتی ملنے والی ہے جس پر چل کے سلامتی امن و امان ملنے والا ہے اس راستے کا نام ہے دین اور ایمان. امن و سلامتی کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی ذریعہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کو پہچان کے اس کو ماننا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بار بار اس بات پر زور اس لیے دیا ہے کہ قرآن کے اس وعدے کے باوجود اگر ہم اپنی زندگی میں اندھیرے پاتے ہیں ہم قرآن والے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو جب ہم قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن
وہ کام کیوں نہیں دکھا رہا ہے جس کام کے دکھانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے؟ دو صورتوں میں سے ایک صورت ہی ہو سکتی ہے، ہماری بیماریوں کا علاج یہی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں قرآن کریم کی صفت کا اعلان نہیں ہے، اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لانے کی بات میں یہ بات بھی شامل ہے، اس لیے کہ اگر جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے، اگر کفر اندھیرا ہے اور ایمان روشنی ہے، تو اسی طرح سے بیماری زندگی کا ایک اندھیرا ہے اور صحت مندی زندگی کی ایک روشنی ہے۔ لیکن قرآن شفا ہے، دوسری آیہ کریمہ میں اسے لفظ شفا سے بھی یاد کیا گیا۔ دوا جب بنائی جاتی ہے تو ایک دوا ایک مدت اس کی ہوتی ہے جس مدت تک وہ اپنا کام کرتی ہے، اور پھر اس دوا کا وہ اثر اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر دوا پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے انسانی ہدایت کے لیے یہ پہلی کتاب نہیں بھیجی ہے، اور بھی کتابیں آئی ہیں، مگر دوسری کتابوں میں اور قرآن کریم میں فرق یہی ہے کہ دوسری کتابوں کے اپنے کام کرنے کی حدیں معین تھیں، لیکن قرآن کریم اس دوا کا نام نہیں ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہو۔ اور پھر ہر بیماری کی دوا الگ ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کی بنائی دوا ہے، میرے جیسے کسی جاہل اور محدود علم والے بندے کی بنائی ہوئی دوا نہیں ہے۔ لہذا ہر بیماری کی دوا اس دنیا میں الگ بنائی جاتی ہے، مگر جس نے ہمیں بنایا وہ جانتا ہے کہ ان کی ساری بیماریوں کی ایک ہی دوا ہے۔ بیماری چاہے جو ہو، دوا یہی ہے، اور اس دوا کا نام ہے قرآن کریم، اس دوا کا نام ہے دین، اس دوا کا نام ہے ایمان۔ البتہ اس وقت نہ یہ بات کہنے آیا تھا اور نہ پہلے سے سوچی تھی، لیکن کہتے کہتے بعض کام کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں تو آپ کے سامنے اسے دوہرا دیتا ہوں کہ پھر اس کے بعد موقع ملے نہ ملے، اور کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں کنجوسی کا الزام تو نہ لگے گا، اس لیے کہ اس کو بخیل کہا گیا ہے کہ جانتا ہو اور نہ بتائے۔ علم کی زکوٰۃ قرار دی گئی ہے دینا، اور زکوٰۃ کا کام ہی ہے جہاں سے نکلے گی وہاں گھٹائے گی نہیں بڑھائے گی۔ یہ لفظ لغت اور ڈکشنری میں جائیے تو آتا ایک معنی اس کے یہی ہے، پاک کرنا تو ہے، بڑھانے کے معنی بھی ہیں۔ جہاں زکوٰۃ نکلتی ہے، چاہے وہ مال سے نکلے، چاہے وہ فطرہ آپ جو دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، وہ تو دیتے ہی دیتے ہیں۔ کوئی بچہ نے کہا اچھا آپ سمجھ میں آیا مولانا ہر سال تھوڑے موٹے کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ مال میں برکت کا ذریعہ ہے، صدقہ جان میں برکت کا ذریعہ ہے، صلہ رحم صحت میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ سب نسخے ہیں جو قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور جس کو جو بیماری اس حساب سے اپنا علاج تلاش کر لیتے ہیں۔ میں پھر اپنے تینوں لفظوں کو دوہرا دوں کہ زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ جو اللہ نے ہمیں مال دیا جس کی اپنی شرطیں ہیں، کہاں کس مال میں کن شرطوں کے ساتھ، لیکن بہرحال زکوٰۃ مال کے حفاظت ہی کا ذریعہ نہیں ہے۔ عربی کا لفظ ہے نمو پیدا کرتا، یعنی اس میں باڑھ آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کوئی گملے میں پھول کا پودا لگاتے ہیں چھوٹا سے، اور اس میں کھاد و پانی ڈالتے رہتے ہیں تو بڑھتا رہتا ہے، اس میں سے کچھ نکالے تو بڑھے گا نہیں، اس میں کچھ ڈالے گا تو بڑھے گا۔ مگر یہ ہم بندوں کا کام ہے، ہم مالی ہوتے ہیں، ہم پودے کی پرورش کرتے ہیں تو کچھ ڈال کے اسے بڑھاتے ہیں، یہ اس کریم کا کام ہے۔ تم کچھ ڈالو تو بڑھے گا، ہم کہتے ہیں ہمارے کہنے سے اس سے نکالو تو بھی بڑھے گا۔ بھروسہ تو کرو ہمارے اوپر، بڑھانے والے تو نہیں ہیں، کچھ ڈال کے بڑھوائے ہیں، چاہے ہم اس میں سے کچھ نکال کے بڑھوا دیں۔
تم سمجھ رہے ہو کہ جو تم نے نہیں دیا ہے یہ بڑھائے گا اس کو، مگر یہ ویسے ہی ہے جیسے کسی درخت کو ادھر سے بھی گھیر دو، ادھر سے بھی گھیر دو، ادھر سے بھی گھیر دو تو کدھر بڑھے گا؟ یہ بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، یہ بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے جس مال کو تم نہیں نکال رہے ہو۔ جو خمس تمہارے اوپر واجب ہوا ہے، جو زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب ہوئی ہے، اس کو اس میں ڈالنے سے بڑھنے والا نہیں ہے، یہ تم اس مال کی باڑھ پر دیواریں کھڑی کر رہے ہو، ان کو ہٹا دو، دیکھو کیسا باڑھ آتی ہے اس سے۔ تو زکوٰۃ کا کام مال بڑھانا ہے، فطرے کا کام جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس میں انشورنس کی مختلف قسمیں ہیں، کمپنی ہم لوگوں نے کھول رکھی ہے، نام نہیں دیا ہے کوئی الگ سے اس کا، یہ اللہ میاں کی بنائی کمپنی ہماری آپ کی ہے بھی نہیں۔ اور کسی کی صحت مندی اور طول عمر، لمبی زندگی چاہیے تو ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں ملے گی، ماں باپ کی خدمت کر کے ملے گی۔ ماں باپ کو بوڑھوں کے گھر میں نہ پہنچائیے جس کا نام آپ کا جو ہی چاہے رکھ لیجیے، میری نگاہ میں وہ قید خانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ کو اسی طرح اپنے گھر میں رکھیے بالکل جیسے جب ہمیں وہ لے جا کے کوڑے کے ڈبے میں پھینک سکتے تھے گوشت کے لوتھڑے کو، پھر بھی انہوں نے کلیجے سے لگا کے پالا۔ بھائی بہنوں سے رشتہ توڑنا عمر کو چھوٹا کرے گا، عمر کو بڑا نہیں کرے گا۔ عمر لمبی کرنا ہے تو ان خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن بیماری کی دوا بھی ہے، قرآن اندھیرے سے کی روشنی بھی ہے، ایک ہی ہے قرآن، مگر اللہ نے اسے انسانی زندگی کے کتنے مشکلوں کا حل بنایا۔ جب خطرہ پیدا ہو جائے یہی تمہارے لیے شیلڈ بن جائے، ڈھال بن جائے، جب بیماری پیدا ہو جائے یہی دوا بن جائے، جب اندھیرے میں آ جاؤ یہی لائٹ بن جائے۔ مگر جیسے دوا سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ڈاکٹر صاحب کی سننا بھی پڑتی ہے، خالی نسخہ لکھوا کے آنکھوں سے چوم کے گھر میں لا کے رکھنے سے دوا فائدہ نہیں کرتی۔ جو نسخے میں لکھا ہو اسے پڑھنا خالی، اس سے بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ تو اس کریم کا انتہائی کرم ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لکھے نسخے سے کچھ بھی نہیں ملتا، مگر وہ کہتا ہمارا نسخہ لکھا خالی پڑھو تب بھی ہم بہت کچھ تمہیں دے دیں۔ لیکن خالی پڑھنا سب کچھ نہیں دلا دیتا ہے، پڑھو پھر سمجھو، اور خالی سمجھنا سب کچھ نہیں دلا دیتا، سمجھو پھر عمل کرو تو پھر وہ پاؤ گے جو تمہیں ملنا چاہیے۔ تو قرآن جو کچھ دینے کے لیے آیا ہے اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں دکھائی دے رہا ہے تو یہ کمی قرآن کی نہیں ہے، یہ ہماری کمی ہے، یا ہم اسے پڑھ نہیں رہے ہیں، یا اسے سمجھ نہیں رہے ہیں، یا اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اسی قرآن کریم میں اسے دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے، اس میں بھی ان تین صفتوں میں ایک صفت آئی ہدایت۔ ہدل للمتقین قرآن کے بالکل شروع میں آیا، اور قرآن کے درمیان اسی کے لیے آیا ہدل للناس۔ قرآن متقین کی ہدایت کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ انسان لکھ کے ان کی قسمیں لکھیے، متقی لکھ کے ان کے نیچے نام لکھیے، تو کیا دونوں لسٹیں برابر ہوں گی؟ جتنے انسان ہیں سب متقی ہیں، جتنے متقی ہیں وہ تو سب انسان ہیں، لیکن جتنے انسان ہیں ان سب کا متقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کافر انسان ہے متقی نہیں ہے، مشرک انسان ہے متقی نہیں ہے، منافق انسان ہے متقی نہیں ہے۔ مومن بھی، ہر مومن انسان ہے، مومن ہے، مگر ضروری نہیں کہ متقی ہو، اس لیے کہ تقویٰ ماننے کا نام نہیں ہے، تقویٰ جن کو مانا ہے ان کی بات ماننے کا نام۔ ایمان میں نے آپ کی خدمت میں شاید کہا تھا کہ اللہ کو پہچان کے، نبی کو پہچان کے، اماموں کو پہچان کے ماننا یہ ایمان ہے، ان کو ماننا ایمان ہے، ان کی باتوں کو ماننا تقویٰ۔ اللہ کو ماننا ایمان، اللہ کی بات کا ماننا تقویٰ، نبی کو ماننا ایمان، نبی کی بات کو ماننا تقویٰ۔ تو ہر مومن متقی نہیں ہے۔ جو سیدھا سیدھا ترجمہ ہمیشہ ہوتا ہے تقویٰ
یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر، کاہے کا ڈر؟ اللہ مارے گا پیٹے گا بلا وجہ؟ حقیقتاً اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقویٰ اپنے گناہوں کا ڈر۔ جیسے بچہ باغ سے ڈرتا ہے، کب ڈرتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، گلاس میز پہ رکھا ہے، بار بار ہاتھ ادھر جا رہا، منع کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ذرا چوکے اور انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ اب جو کام کر لیا تو منہ چھپاتے پھر رہے، اس لیے ڈر لگ رہا کہ کہیں منع کر رہے تھے، باپ مان نہیں رہے تھے، توڑ دیا آپ کو، کچھ نہ کچھ سننا پڑے گا، تو کہیں گے کہ یہ باپ سے ڈر رہا، لیکن کیا سچ مچ وہ باپ سے ڈر رہا؟ اگر اس نے وہ گلاس نہ توڑا ہوتا، گلاس کی مثال تو ہمارے جیسے بیوقوف بچوں کی تھی جب ہم بچے تھے، اس وقت کی نئی مثال دینا چاہیے موبائل۔ اب گلاس ولاس کی طرف بچے نہیں جاتے، وہ ہمارا دور تھا، لالٹین پہ ہاتھ مارے دے رہے ہیں، اسٹو پہ ہاتھ مارے دے رہے ہیں، چولہے میں ہاتھ ڈالے دے رہے ہیں۔ اب آج کل کے بچے اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہ سیدھے جاتے ہیں، آپ کے کم از کم کمپیوٹر پہ ہاتھ ماریں گے، آپ کے موبائل پہ ہاتھ ماریں گے، گھڑی وڑی کی ویلو نہیں دے گی۔ ہمارے پاس تو آخری رشوت ہوتی تھی کسی بچے کو گول میں لینے، گھڑی دکھا دیں، اب وہ گھڑی وڑی سے نہیں آتا، کم سے موبائل اس کو دکھائیے گا تو کچھ چانس پیدا ہوتا، اور وہ بھی ہو سکتا دیکھ لیجیے والا ماڈل نہیں چلے گا۔ اتنی اسمارٹ ہو چکی ہماری نسل۔ تو خیر، تو اس بچے کو ڈر جو لگ رہا ہے، کاہے سے ڈر لگ رہا ہے؟ باپ سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن باپ تو محبت کرنے والا ہے، باپ تو اسے گود میں لیے تھا، باپ تو اسے پیار کرتا ہے، میری بہنیں خفا نہ ہو جائیں، چلیے ماں سے بھی ڈر رہا ہے، حالانکہ بچے ماں سے ذرا کم ہی ڈر پاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پیار ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ بچے کی فطرت آپ نے دیکھی ہوگی، بڑی دل کو لگنے والی بات یاد آئی باتوں کے درمیان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب کوئی غلطی کرے، کبھی کبھی مائیں اس کو ڈرانے لگتی کسی وجہ سے، جب تنگ کر رہا ہوتا ہے تو ذرا ڈرا دیتی ہیں، بیٹوں کا سموہ ہی بنا لیا، کچھ نہیں، آنکھیں نکال لی، ہار پہنے اسی کو بڑھا دیا لولو کہتے۔ لیکن آپ خاص کر کے بچے کی فطرت پہ غور کیجیے گا، ماں کی خالص محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب ماں بچے کو ڈراتی ہے تو بچہ کہیں اور نہیں بھاگتا، ماں سے ڈر کے ماں ہی کی گود میں دوڑ کے آ جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، ڈرا رہی ہے ماں، مگر ڈر کے ماں ہی کی گود میں آ جاتا ہے۔ اسی ماں کی فطری محبت سے اللہ کی مہربانی کو پہچانا۔ جیسے بچہ ماں سے ڈر کے ماں کی گود میں آتا ہے، ایسے دعائے معصومین میں قدم قدم پہ یہ جملے ملتے، حل یرجع العبد العابق الا الی مولا، پروردگارا تیرے بندے ہیں، خطا تجھ سے ہوئی ہے، تجھ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، تجھ سے ڈریں گے تو تیرے ہی پاس تو بھاگ کے آئیں گے، تیری ہی بارگاہ میں تو پناہ لیں۔ ہوتا ہے یہ جو ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ ڈر اپنے عمل سے ہوتا، اپنی غلطی سے ہوتا، اپنی خطا سے۔ بچہ جو گلاس توڑا، موبائل پھینک دیا اس نے اٹھا کے، تو یہ اپنی غلطی کا ڈر ہے، اپنی خطا کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر، اس باپ کا ڈر نہیں حقیقت میں۔ تو یہ جو تقویٰ ہے، حقیقتاً اپنے گناہوں کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر ہم نے زندگی میں کوئی ایک اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو یہ ڈر ہوتا؟ یہ اصل میں جہنم کا ڈر ہے۔ بات میں بات یاد آتی جاتی، آپ کہیں آج مولانا موضوع سے بہت دور چلے گئے۔ ڈر بھی اللہ کی مخلوق ہے، خوف انسان کی ضرورت ہے۔ یہ خوف نہ ہو تو ہم اپنی جان نہ جانے کب کھو چکے ہوتے۔ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، زن سے کار گزرتی ہے تو دن سے پیچھے آ جاتے ہیں، جس اسپیڈ سے کار سامنے آتی ہے اسی اسپیڈ سے پیچھے آتے ہیں۔ اگر وہیں اڑے کھڑے رہیں تو کیا ہوگا؟ ٹکر ہوگی مگر برابر نہیں ہوگی، رونتی ہوئی نکل جائے گی، جان چلی جائے گی۔ تو یہ کار جو میرے اوپر چڑھی آ رہی تھی، جو میں پیچھے ہٹا میں نے جان بچا لی، یہ کس چیز نے میری جان بچائی؟ میرے خوف نے میری جان بچائی، میرے ڈر نے میری جان بچائی۔ عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے
وہ سب اس مخلوق کی ضرورت کے لیے بنایا ہے. کبھی کبھی ہمیں جو لگتا ہے کہ اس کا کیا کام تھا، تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کا جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں رکھیے تو وہ نعمت رہتی ہے، اور وہاں ہٹا کے کہیں اور لے جائیے تو مصیبت ہو جاتی ہے. ہم یہ استعمال غلط کر کے، غلط جگہ ڈر ہوگا، میدان جنگ سے بھاگیں گے تو ابھی غلط جگہ ہے، دنیا میں مارے جائیں گے، آخرت میں مارے جائیں گے، پہاڑوں والوں جائیں گے تو ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتے ہیں گر کے. میدان میں رہتے پیچھے چلے جاتے تو شاید چوٹ چاٹ لگتی. اور احد کے پہاڑوں پہ دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پیر تو بہرحال. اب یہ اور بات ہے کہ پریکٹس اتنی زبردست ہو کہ اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے. جو کام آدمی زندگی بھر کرتا ہے اس کو اس میں دقت نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ صلوات پڑھتے ہیں ہمیشہ مجلس میں بغیر کہے، وہ ڈر ایک فطری چیز ہے، اس کو اللہ نے ضرورت کے تحت پیدا کیا ہے. اور یہ ڈر جو پیدا ہوتا ہے تو کرتا کیا؟ کوئی چیز اللہ نے بغیر اثر کے نہیں پیدا کی. کوئی چیز بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے نہیں بنائی. کوئی چیز اس نے ایسی نہیں بنائی جس کی ضرورت نہ ہو. کبھی کبھی ہم بیٹھ کے فیصلے کرنے لگتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ نے وہ کیوں کر دیا. صاحب اس وقت بارش بے موسم کی کیوں ہو گئی؟ مگر یہ ہماری نادانی ہوتی ہے. سن، ہم پہلے اللہ کے برابر علم لے آئیں پھر کیوں بازی کریں. جیسے ہم لوگ عادت ہوتی ہے اپنے لیڈروں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ فتویٰ کیوں دے دیا، لیڈر نہیں مرجع. ارے بھائی پہلے اس مرجع کے برابر نالج لے آؤ پھر کرو بات، یہ کیوں کر دیا. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ دوا لکھی، ایک ڈاکٹر سرجن نے میرا یہ کلیجہ کاٹا، میں کہنے جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا کیوں لکھ دی اور وہ کیوں نہیں لکھی تو مجھ سے زیادہ بیوقوف کیوں نہیں ہے. پہلے میں خود ڈاکٹر صاحب کے برابر نالج لاؤں تب جا کے لڑوں کہ یہ والی کیوں لکھی، یہ کیوں نہیں لکھی. تو کیوں کرنے کے لیے وہ نالج ہونا چاہیے. مگر مخلوق خدا میں آدمی جب اللہ ہی پہ کیوں کرتا رہتا ہے تو وہ بندوں کی حیثیت کا رہ گئی. ورنہ مراجع اور فقہاء اور مجتہدین پوری زندگی 30-40 سال 20 علوم کم سے کم پڑھ کے ہر علم میں ایکسپرٹ ہونے کے بعد اللہ کے احکام کو تلاش کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں اور نفس کو الگ کر کے تلاش کرتے ہیں. اگر نفس کو شامل کرتے تو ہمیشہ وہ فتویٰ دیتے جو آپ کی مرضی کا ہوتا، آپ بھی خوش ہوتے، لفافے بھی ان سے دیا کرتے. آپ کی گالیاں کھا کے بھی وہ اپنا نظریہ نہیں بدلتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ آپ سے بتا رہے ہیں. نہ انہیں آپ کی رضا کی فکر ہے نہ ناراضگی کی فکر ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ اگر آپ کو خوش کرنا ہوتا تو انہیں آپ کی گالیاں کھانے میں کیا ملتا ہے. گالیوں کی لفظ ہوتی، ذرا لکھنؤ میں نخاس کے علاقے میں رہتا ہوں اس وجہ سے بول دیا میں. صلوات بھیجے محمد والے. قدم قدم پہ یہ کیوں وہ کیوں وہ کیوں. ایک صاحب لیٹے ہوئے تھے کھیت کے کنارے، کھیت تھا تربوز کا. تربوز کی انگریزی بتا دی چلیے. واٹر کا ملان مطلب پھیکا اور نمکین اور میٹھا سب ملا. واٹر ملن تربوز کا کھیت اور اسی کے پاس کچھ ناریل کے کوکونٹ پیڑ لگے ہوئے تھے. ناریل میں پہلے آپ نے دیکھا ہے کتنا لمبا، کتنا سیدھا، کتنا اونچا ہوتا ہے. یہ مضبوط تنا، اس کے تو جو پتیاں ہوتی ہیں وہ بھی اچھی خاصی مضبوط ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کی جھاڑو بنتی ہر چیز تو اتنی مضبوط چیز وہ. اور یہ جو حضرت تربوز ہوتے ہیں مسٹر واٹر ملن اتنے بڑے اور لگے کہ ہے ایک پتلی سے بیل بیچاری نازک سی کمزور سی کہ لیٹے کہنے لگے پروردگار پتہ نہیں، کہتے تو حکیم ہے اور تو علیم ہے اور تو ہر کام جو کرتا اس میں حکمت ہے اور مصلحت ہے، مگر یہ اتنا چھوٹا سے ناریل ہے، اتنا مضبوط پیڑ، اتنا مضبوط اس میں لگا ہوا، اور یہ اتنا بڑا تربوز اتنی پتلی سی بیل میں لگا دیا، زمین پہ پڑی ہوئی بیچاری. تو لگتا تو یہ کہ پروردگار یہ تربوز اس مضبوط پیڑ میں ہونا چاہیے تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ناریل ہر کھیت میں ہوتی، تو نے الٹ دیا. سمجھ میں نہیں آتی بات، جیسی کا سمجھ میں نہیں آتی. ناریل کے پیڑ پہ بندر تھا، اپنا کام کر رہا کہ ایک ناریل گرا تڑاک سے ان کے سر پہ پڑا کے. پہلے پروردگار مسئلہ سمجھ میں آ گئی.
اتنا ناریل اوپر سے آیا ہے تو قیامت ہو گئی، اگر یہ تربوز وہاں لگا ہے تو ہم تو اپنی حدوں کے، اپنے علم کی حدوں کو سمجھے بغیر ہنسی میں کیوں کرتے؟ پہلے اس نالج تک جاؤ جس نالج کے ساتھ اس کام کے کرنے والے نے وہ کیا ہے، تب اس پہ اعتراض کرو۔ ہم بیٹھ جائے کار کا انجن کھول کے افطار یہاں کیوں لگا دیا، یہ پسٹن یہاں کیوں ڈال دیا، تو کہیں مولانا جائیے آپ کا اپنا کام وہ کیجیے۔ میرا بھی یہی کبھی کبھی جی چاہتا آپ سے کہا کرے سرکار جائیے آپ کا اپنا کام جو ہے وہ کیجیے، آپ انجینئر ہیں جائیے مکان بنائیے، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں جائیے علاج کیجیے۔ یہ دین کا معاملہ، اس کے ایکسپرٹ آپ نہیں ہیں، اس سے ایکسپرٹ وہ فقہاء ہیں جنہوں نے 30-40 سال سر کپانے کے بعد حکم خدا نکال کے ہم تک پہنچایا۔ اس میں اپنی ذاتی رائے نہ دیجیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ یہ وہ سارے سماجی مسائل ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو بے چین بنا رہے ہیں، اور اس بے چینی کے اصلاً پیچھے صرف یہی سبب ہے کہ ہم نے مانا ہے مگر بغیر پہچانے مانا ہے۔ جہاں مانا اور بغیر پہچانے، اس لیے ماننا ہے تو پہچان کے ماننا ہے۔ اس رحمان اور رحیم خدا نے کہا یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے، اور وہی کہتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے انسانوں کے لیے شفا، اور ایک جگہ کہتا ہے متقین کے لیے شفا۔ انسان کا مطلب کافر، منافق، بت پرست، ملحد، سارے لائق نالائق، اور متقی کا مطلب پورا صحیح اور درست ایمان، اول توحید سے لے کے 5ویں امام تک سب کچھ ٹھیک سے مانے تب تو بنا مومن۔ اور اس کے بعد اول توحید مانا تو اب اول نماز پہ آئے، پھر روزے پہ جائے، پھر حج پہ جائے، پھر عزاداری پہ آئے، پھر ماتب پہ آئے، پھر مجلس پہ آئے، تب وہ بنے گا متقی، جو اللہ کہے وہ کرے، جو نہ کرے، جس سے روکے اس سے رک جائے۔ تو تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس میں اللہ کا ڈر پایا جائے، یعنی ڈر کا یا واجب کے چھوڑنے کا ڈر یا حرام کے کرنے کا ڈر۔ یہ ڈر اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ ڈر انسان کی ضرورت ہے۔ ڈر کیا کرتا ہے؟ ڈر بچاتا ہے۔ کیسے بچاتا ہے؟ ڈر بچاتا ہے ایسے کہ جس کے لیے پیدا ہوتا اس سے دور کرتا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی، کار جا رہی تھی، تیز جا رہی تھی، پیچھے ہٹایا، نہ پیچھے ہٹتا تھا چپیٹ کھا جاتا۔ تیز ٹرین پلیٹ فارم پہ کنارے سے گزرتی تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا، لائن بنی ہوتی اس سے پیچھے رہو۔ تو جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا۔ توجہ دیجیے گا، بڑی قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں۔ خوف اور ڈر اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کا مقصد ہے انسان کی حفاظت، اور یہ حفاظت تب کرتا ہے اس طرح سے کہ یہ دور کرتا، جس سے ڈر پیدا ہو اس سے دور کرے گا۔ جوان ہمارے اور بچے اکثر مولیوں ڈرتے ہیں، ہم سے دور رہتے ہیں۔ کوئی ہر بات پہ ٹوکنے والے بڑے میاں چچا دادا نانا سے ڈرتا ہے، ان سے دور۔ جو جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ بڑا قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور آپ ہیں بھی اہل قدر، قدردان بھی ہیں عزیزوں۔ ڈر کا قانون یہ ہے کہ ڈر جہاں پیدا ہو، جس کے لیے پیدا ہو، اس سے دور کر دیتا ہے۔ مگر اس پورے قانون کو اللہ نے اپنے لیے بالکل الٹ دیا ہے۔ کہا مخلوق سے ڈر پیدا ہوگا تو اس سے دوری پیدا کرے گا، مگر جب تم خالق سے ڈر پیدا کرو گے تو جتنا خوف خدا بڑھتا چلا جائے گا، دوریاں گھٹتی چلی جائیں گی، قربتیں گھٹتی چلی جائیں گی۔ قریب کرے گا، مگر ایک جو الجھن یہاں میں نے پیدا کر دی ہوگی کسی نہ کسی دماغ میں، اس کو دور کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ اگر ڈر اللہ سے اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ میں نے واجب چھوڑا ہے، اگر ڈر اللہ سے اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ میں نے حرام معاذ اللہ کیا ہے، تو پھر یہ ڈر ہم گنہگاروں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے معصوم بندے جہاں بھول سے بھی کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، وہاں کیوں ڈر دکھائی دے رہا؟ اور وہ ہم سے زیادہ ڈرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سال 2 سال میں کبھی کیفیت آ گئی کہ کسی لمحے آنسو آنکھوں میں نمی پیدا کر گئے خوف ہو جاتا۔ مگر ان کی سیرت تو یہ ملتی ہے کہ وضو کرنے جاتے تھے تو چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا تھا، مصلی کی طرف آتے تھے تو پیر کانپتے تھے،
پوچھنے والا کوئی پوچھ لے، ہر امام کی زندگی کے نمونے ہیں، تو جواب ملتا تم دیکھتے نہیں کس کے سامنے جا رہے ہیں؟ مولا آپ معصوم ہیں، آپ کی شفاعت میں دوسرے گنہگار نہ جا پائیں گے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ نے کون سی خطا کی؟ آپ نے کون سے گناہ کیا؟ یہ الجھن دماغ میں نہ رہ جائے، اس لیے میں نے لازم جانا کہ میں دو جملے کہہ دوں۔ میرے عزیزو، عربی میں اسی لفظ ڈر کے لیے ایک ہی لفظ جو اردو کا ہے ہمارا ڈر، مجھے نہیں پتا ہے انگلش میں اس کے لیے الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ لفظ ہیں یا ایک ہی ہے، ایک لفظ مجھے معلوم ہے، اسے بولنے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، فیئر یا فیئر، ہاں FEAR، ڈر، مگر عربی میں کئی لفظ ہیں اور سب میں کا ترجمہ اردو میں آتا ہے تو ڈر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں پڑھیے گا تقوی ڈر، اور آیت ہے انما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا بھی ترجمہ لکھا ہے اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علم والے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں اردو میں ہم نے ڈر کہہ لیا، لیکن عربی میں نہ تقوی لکھا ہے نہ خوف لکھا ہے، یہاں لکھا ہے خشیہ، خشیت اللہ۔ تو عربی میں خوف بھی اردو میں آیا ڈر ہو گیا، تقوی ڈر ہو گیا، خشیہ ڈر ہو گیا، ہیبت ڈر ہو گئی، رہبہ ڈر ہو گیا، اور بھی عربی کے الفاظ ہیں لیکن ان سب کا مفہوم الگ الگ ہے۔ ڈر ہے معصومین میں، مگر وہ والا ڈر نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہم جو ڈرتے ہیں اللہ سے وہ ڈر اور ہوتا ہے، جو معصومین ڈرتے ہیں وہ ڈر اور ہوتا ہے۔ ہم جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں بھی اس ڈر کے علاوہ بھی ڈر ہے۔ ہر ڈر کس سے ہوتا ہے؟ جس سے کسی طرح کا خطرہ ہو۔ تو آدمی پیے ہوئے سڑک پہ جا رہا ہے، ہم اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے، اس کا ہوش میں تو ہے نہیں، یعنی کیا کر بیٹھے، مار دے، گالی دے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس ہوش میں نہیں ہے۔ تو یہ ڈر جو ہے کہے گا اس سے خطرہ پہنچنے کا۔ سانپ سے ڈرتے ہیں، خطرہ ہے اس سے۔ بجلی کا کام کرتے ہوئے ڈریں گے ہم، خطرہ ہے اس سے۔ تو جس چیز سے خطرہ ہے اس سے ڈر ہوتا ہے، لیکن ہر ڈر خطرے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ڈر کی کچھ اور قسمیں، بہت قسمیں ہیں، میں اس وقت موضوع پہ آپ سے بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ ہم نے کہا چلو بہت بڑے عالم دین آئے، زیارت کرنے آپ جاتے ہیں عراق ایران، علماء سے ملتے ہیں، بزرگ علماء سے، فقہاء سے، مراجع سے، کہا چل تو رہے مگر ڈر لگ رہا، ملنے چل تو رہے مگر کچھ ڈر لگ رہا۔ اکثر ہمارے جیسے آنکھ سے ایک آنکھ نقطہ زیادہ جاننے والے، البتہ نقطہ ذرا اس والے نقطے سے نکلا نقطہ ہوتا ہے جو باب بسم اللہ کے تحت تھا۔ کہ مولانا بھائی مولانا ذرا ڈر لگتا، بعض جوان ہمارے جیسوں کے پاس نہیں آتے، تو کون سا ڈر ہے بھائی؟ ڈنڈا لیے بیٹھے ہیں، بندوق لیے بیٹھے ہیں، اگر سستانی گولی مار دیں گے، اگر ناصر مکارم شیلانی کوئی وہاں چاقو لیے بیٹھے ہیں، معاذ اللہ، کیوں ڈر رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہوئے؟ ڈر لگ رہا۔ تو یہ کون سا ڈر ہے؟ ان سے خطرہ ہے، ان سے نقصان پہنچنے کا خیال، ان سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، ان کے پاس جائیں گے کوئی اچھی بات ہی سیکھنے کو ملے گی، کوئی اچھی بات ہی سننے کو ملے گی، نقصان پہنچنے والا نہیں۔ پھر کیوں ڈر لگ رہا؟ کہاں ان سے نقصان کی وجہ سے ڈر نہیں لگ رہا، ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی اونچائی، اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے پریسیڈنٹ سے مل کے آدمی ڈرتا ہے، اپنے اپنے حساب سے جو جس کو بڑا سمجھتا ہے اس سے مل کے ڈرتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سمجھ میں آیا کہ علی جو کانپتے تھے مسلح پہ، یہ حسن کے چہرے کا جو رنگ بدل جاتا تھا، یہ سید سجاد کے آنسو دل زمین تر ہو جایا کرتی تھی، یہ کیا تھا؟ یہ اپنے گناہوں کا ڈر نہیں تھا، یہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے، اسے پہچانتے تھے، اس کی کبریائی کا جتنا احساس بڑھتا جاتا ہے اس طریقوں سے خدا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انہیں گناہوں کا ڈر نہیں ہے، انہیں معرفت پروردگار،
اور یہ معرفت جیسے جیسے ہم میں آپ میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، یہ خوف کے بجائے خشیت اللہ سے بدلتا چلا جائے گا۔ خوف اور تقوی پہلی منزل ہے جب آدمی اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے۔ تو میں بات شفا کی کر رہا تھا اور اس وقت تو درمیان نکلتی چلی گئی۔ میرے عزیزوں، قرآن شفا ہے ہم انسانوں کے لیے، مگر قرآن کہتا ہے انسانوں کے لیے شفا، پھر کہتا متقی لوگوں کے لیے شفا۔ بہت بزرگوں کی بات ہے جو دہرا رہا ہوں، بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جیسے نسخہ دینے والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا کھائیے مگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے، مٹھائی نہ کھائیے گا، پرہیز کیجیے گا۔ تقوی کے اردو میں ترجمہ ہی کرتے ہیں پرہیزگاری۔ تو میرے عزیزوں، انسان کے لیے نسخہ اللہ نے لکھا ہے، مگر کہتا یہ ہے کہ اس نسخے کو پیو اور اس کے ساتھ پرہیز بھی کرتے رہو۔ تو جو نسخہ استعمال کرے اور پرہیز بھی کرے، یعنی واجبات اور مستحبات کو انجام بھی دیتا رہے اور پرہیز کرے، یعنی حرام اور مکروہ سے بچاتا بھی رہے، قرآن اس کے لیے شفا بنتا چلا جائے گا۔ ورنہ تنہا دوا پی لینے سے ہمیشہ شفا نہیں مل جاتی ہے۔ دوا اپنا کام کرے بھی تو کمزور کام کرتی ہے، زیادہ وقت لیتی ہے، یا ممکن ہے کہ علاج بیکار چلا جائے اگر پرہیز نہ کیا جائے۔ قرآن مجید بھی انسانی زندگی میں ہدایت کی روشنی دینے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید انسانی زندگی کو بیماریوں سے شفا دینے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید انسانی زندگی کو امن و امان دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن دین دے رہا ہے، قرآن ایمان دے رہا ہے۔ یہ دین اور ایمان ہماری زندگی میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے ہیں، بشرطے کہ ہم ان شرطوں کو پورا کریں جن شرطوں کے ساتھ اللہ نے نسخہ ہمارے لیے رکھا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کئی دنوں سے یہ بات کہی ہے کہ جتنا ایمان شعور کے ساتھ ہم پیدا کریں گے، جتنا سمجھ کے ساتھ ایمان پیدا کریں گے، جتنی آنکھیں کھول کے نہیں دل کی آنکھوں سے پہچان کے ایمان لائیں گے، ہماری زندگی کے مشکلات گھٹتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں مسلسل اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ خالی اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو پہچان کے ماننا۔ پہچانتے جائیے الجھنیں ختم ہوتی جائیں گی، پہچانتے جائیے اضطراب گھٹتے چلے جائیں گے، پہچانتے جائیے بے چینیاں گھٹتی چلی جائیں گی، پہچانتے جائیے جتنا پہچانتے جائیے گا زندگی میں امن و امان نہ بڑھے تو کہیے گا۔ میرے عزیزوں، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو مانا ہے تو کیسا ہے؟ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہمارے بارے میں، صرف ہمارے ان کاموں کو نہیں جنہیں سب دیکھ رہے ہیں، جو چھپا کے کرے وہ بھی جانتا ہے، اور صرف ہمارے کاموں کو نہیں، ہمارے دماغوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خیال اور تصورات تک کو جانتا ہے۔ اس احساس کے پیدا کر لینے کے بعد اپنی مشکلوں کو اس کے حوالے کر دینا بڑا آسان کام، اور جانتا ہی نہیں ہے، پاورفل بھی ہے، قادر بھی ہے، سوکھی زمین سے پانی ابال سکتا ہے، جس میں ہزاروں انسان جلا دیے جائیں، اتنی بڑی آگ میں ایک آدمی نہ جلے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ پتھروں سے لا الہ الا اللہ کی آواز نکال سکتا ہے، درختوں کو گواہی کے لیے اپنی جگہ سے آگے بڑھا سکتا ہے، اور اللہ کر سکتا ہے۔ اس میں کسی کو کیا شبہ ہوگا اس فرش پہ بیٹھے ہوئے، جب ہم اللہ کے ایسے بندوں کو جانتے ہیں جو کہہ دیں تو مغرب میں ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے، جو اشارہ کر دیں تو زمین پر کھڑے ہو کے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو ابھی اس دنیا میں نگاہوں کے سامنے نہ آئے ہوں، بطن مادر میں ہوں اور خانہ کعبہ کے پاس نہ پہنچ جائے تو پتھروں کو جو جامد ہے اسے راستہ بنا کے اس میں دروازہ کھول سکتے ہیں۔ جب ایسے بندے اس نے پیدا کر دیے ہیں تو خدا کی قدرت میں کس کو شبہ پیدا ہو؟ کسی اور کو شبہ پیدا ہو؟ اس فرش پہ بیٹھے ہوئے کسی ایک مومن کو اللہ کی قدرت میں شبہ، تو وہ جانتا بھی ہے اور وہ پاورفل بھی ہے۔ اب اس کے بعد سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، الجھنے شکار ہے، مسائل پیدا ہیں زندگی میں، نہ جانے کتنے مسائل ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کریں، کہاں سے اس کو تلاش حل کریں، کہاں سے نکالیں۔ میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں میرے بچوں، میرے جوانوں، نماز صبح کے بعد معصومین نے ایک دعا کہی ہے، دعا لفظوں سے زبان سے لفظوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ دعا پڑھنے کا لفظ ہماری جہالت کی وجہ سے آ گیا ہے، ورنہ دعا پڑھی نہیں جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔ کوشش کرو کہ دعا پڑھنے کی منزل سے دعا کرنے تک آ جاؤ،
یہ تو اس کریم کا انتہائی کرم ہے. ہم سے کوئی فرانس میں کچھ مانگے ہم نہ سمجھیں گے, کوئی جرمن میں کچھ مانگے ہم نہ سمجھیں گے, کوئی رشین میں ہم سے کچھ کہے ہم نہ سمجھیں گے. اور اگر کہنے والا خود ہی نہ جانتا ہو, خالی رٹ کے آ گئے الفاظ دوہرا رہے ہیں, تو جو بولنے والا خود ہی نہیں جانتا کیا مانگ رہا ہے, تو ہم کیا سمجھیں گے کہ کیا مانگ رہا ہے. مگر یہ تو اس انتہائی کریم خدا کا کرم ہے کہ ہم عربی میں بیٹھ کے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں خود پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں, مگر وہ تو جانتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے. عربی کے الفاظ کو دہرانے سے بھی دے دیتا ہے. مگر کوشش کیجیے کہ دعا کریے, دعا پڑھیے نہیں, پڑھنے کو دعا کرنے تک لائیے. جن دعاؤں کو زندگی بھر پڑھنا ہے کم سے کم ان کو تو سمجھ کے پڑھنا سوچ لیں. تو میں اکثر نماز صبح کے بعد معصوم کی دی ہوئی ایک دعا ہے, بسم اللہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, ہر کام کی شرط جو اللہ کے نام سے نہ شروع ہوگا نہ مکمل رہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ, اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ محمد اور آل جو مانگنا ہے اپنے لیے بعد میں مانگو, ان کے لیے پہلے مانگو. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کی گارنٹی اللہ نے, ایسے تو ہر دعا کی گارنٹی دی, لیکن ہم سے اس میں ہوتی غلطیاں, اس لیے کبھی کبھی وہ نہیں پورا ہوتا. مگر محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات کا اس نے حکم دیا ہے, اور اس کی گارنٹی ہے کہ جب ہم یہ دعا کریں گے یہ قبول ہوگی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے بعد کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد, محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. یہ دعا ہے کہ نہیں, ان پہ رحمت نازل فرما, دعا ہے. اور یہ وہ دعا ہے جو قبول ہوتی. چھٹے امام نے کہا سنو, اپنے لیے کچھ بھی مانگنے سے پہلے نزول رحمت کی دعا کرو محمد و آل محمد کے لیے. اپنی دعا کے شروع میں بھی صلوات بھیجو, اپنی دعا کے اختتام میں بھی صلوات بھیجو. امام نے کہا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا وہ ہے جو ضرور قبول ہوگی. اور کہا سنو, اللہ کریم ہے, وہ ایسی کنجوسی نہیں کر سکتا کہ ادھر کے کنارے کی بات مان لے, ادھر کے کنارے کی بات مان لے اور بیچ کی بات نہ مانے. لہذا دو گارنٹی دعائیں ایسی مانگو کہ بیچ کی بات بھی اس کے سہارے سے مان لی. آواز دیتا ہے, پڑھو, دعا کرو, دعا کرو. بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ رحمت نازل فرما پیغمبر خدا پر اور ان کی آل پر. اس کے بعد والا جملہ بس اتنا ہی کافی ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور کس کے حوالے اور کروں میں؟ ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کی ہر چیز کو اندر تک جاننے والا, وہ جانتا بھی ہے اور اس کے بعد وہ طاقت بھی رکھتا ہے. پھر دلیل اسی دعا میں آ گئی کہ جناب یونس سے فریاد کی تھی کہ مجھ سے خطا ہو گئی, میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو بچایا تھا. اب تو مانو. تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہم نے اللہ کو پہچانے اور پہچان کے اپنے معاملات اس کے حوالے کر لیں. دیکھیے کل سے زندگی کا بوجھ کتنا ہلکا ہو سکتا ہے. کر کے تو دیکھیے, جہاں دنیا کی 100 ترکیبیں آپ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, 100 تدبیریں کر رہے ہیں, 100 رحمتیں اٹھا رہے ہیں, ایک یہ قرآنی نسخہ ہے اور انشاءاللہ پہ اثر نہیں رہے گا. اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینے کی عادت ڈال دیجیے. مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا. حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیں, اپنی ڈیوٹی کر کے نتیجہ نکالنا میری ڈیوٹی اور ذمہ داری نہیں ہے. مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے, پھر نتیجے تک پہنچانا اس مسبب الاسباب کا کام, میرا کام نہیں ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جب ذہن بے چین ہو دوہرا لیجیے زبان سے, دیکھیے چین ملتا ہے کہ نہیں. جب کبھی تکلیف اور کمزوری کا احساس پیدا ہو, اطمینان قلب کے ساتھ صدق کے دل سے اعتراف کیجیے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کبھی کبھی ہمارے محاورے
ایسے بن جاتے ہیں جو ہمیں نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. ہم لا حول ولا قوت تب پڑھتے ہیں جب کوئی بےہودہ بات سامنے آتی ہے. یہ اس کے لیے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی قدرت ہے ہی نہیں بغیر اللہ کے. اس احساس کے ساتھ جب کمزوری کا احساس ہو، اس مالک کے حوالے کیجئے. دیکھیے مشکلیں، ان کا بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ نہیں، مالک کے حوالے کر دیں. مالک کے حوالے کرنے کے بعد مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے رکھے گا ویسے راضی رہے. اسی کا نام اطمینان ہے. اطمینان اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہمیشہ وہی ہو جائے. اس لیے کہ اگر ہم اطمینان اس کو بنا لیں گے تو روز ایک نئی چیز چاہیں گے. خواہشات وہ بے لگام گھوڑا ہیں. گھوڑے دیکھیں آپ نے لگام کے ساتھ ہوتے ہو. کبھی کبھی لگام ہاتھ سے چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر 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 روکے رو نہیں رکتے. خواہشات اس بے لگام گھوڑے کا نام ہے کہ اگر اس کی لگام آپ نے چھوڑ دی تو رکنے والی نہیں ہے. لہذا اس کا حل صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی میں چین اور اطمینان پانے کے لیے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے جائیں. جو عالم بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، جو مہربان بھی ہے. اور کتنا مہربان ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا وہ دین امن و امان کے علاوہ کیا دے سکتا ہے، جہاں اتنی نرمی اور اتنی چھوٹ اور اتنی سہولت اور اتنی محبت ہے اس دین کے بنانے والے میں کہ جو مہربان اور ایسا مہربان کہ ماں کی مہربانیاں اور محبتیں اس کی 100 میں سے 1 محبتوں میں سے اربوں حصوں میں سے 1 حصے کا نام ہے. اور آج تک ہم اپنی ماں کی مہربانیوں کو نہیں پا سکے ہیں تو اس مالک کی مہربانیوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اسے پہچانیں تو ہماری بے چینیاں گھٹتی چلی جائیں گی. اس کے دین پہ آپ نظر ڈال کے دیکھیے. وقت ختم ہو رہا ہے، بات کو ختم کروں. ایام عزا تیزی سے آگے بڑھ گئے. لگتا ہے ابھی کل سے تذکرہ شروع ہوا اور آ گئی آج 6 محرم. صرف 3-4 دن رہ گئے حسین پر رونے کی. رونقیں ایک دم سے آئیں اور ایک دم سے چلی جائیں. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کروں. میرے عزیزو، اس مہربان کی مہربانی کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے. اس نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا. مجھے آج ہی پڑھتے ہوئے ایک روایت پڑھی مل گئی. کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے مدینہ منورہ. ان میں ایک ماں کی، ایک عورت تھی. ظاہر جب قیدی آتے ہیں تو جن ہاتھوں میں ہوتے ہیں وہ تو ان کے دشمن ہے نا. اب وہ کیا جانے کہ یہاں نظام دین ہے، یہاں رحمت للعالمین کے ہاتھوں پہنچے ہیں. وہ تو کافر ہوتی ہے، سمجھتا ہے دشمنوں کے ہاتھ میں سب گردن اڑا دی جائے گی، کیا ہوگا. لیکن ان قیدیوں میں سب ڈرے وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ کب جان دی جائے گی. ایک عورت تھی جو بے چین ہو کے کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں تھا. کچھ ڈھونڈ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اسے کمسن بچہ مل گیا. اس نے گود میں اٹھایا، کلیجے سے لگا دیا، دودھ پلانا شروع کر دیا. اطمینان ہو گیا اسے. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا اس عورت کو دیکھا بھی نہیں؟ کہاں دیکھا. کہا یہ بتاؤ جو اتنی دیر سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کمسن بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور اب اپنے کلیجے سے لگا کے بالکل مطمئن ہو کے رہ گئی ہے، کیا یہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی، آگ میں ڈالے گی؟ یہ ماں جو اتنا بے چین تھی اپنے بچے کے لیے تو جان کی پرواہ کیے بغیر ڈھونڈ رہی تھی. اسے اب اطمینان ہے اسے کہ جان جاتی ہے جائے، بچہ تو مل گیا مجھے. یہ ماں کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ سب نے کہا حضور جب تک اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی. کہا سنو، یہ جتنی محبت اپنے بچے سے رکھتی ہے وہ مہربان مالک اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اس نے تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا. یہ تو تمہاری بدنصیبی ہوگی کہ اس مہربان کی ان ساری مہربانیوں کے باوجود جب زندگی کے آخری لمحے تک اس نے توبہ کی گنجائش رکھی ہے. روایت کہتی ہے پیغمبر خدا نے کہا کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو قبول کر لے گا اللہ. اس کے بعد کہا نہیں بہت زیادہ ہے، 1 مہینہ پہلے. پھر کہا بہت زیادہ 1 دن 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے قبول کر لے گا. پھر کہا یہ بھی مدت بہت زیادہ ہے، اگر کوئی اپنی موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے قبول کر لے گا. کہا یہ مدت بھی بہت زیادہ. اس کی مہربانیاں ہم نے محسوس نہیں کی، ہم نے دیکھا نہیں ہے. حالت بے چینیاں ہمارے نصیب میں آ گئی. ہم اسے مالک کو پہچانے کو یہ بے چینیاں یہ نامنی جائے گی زندگی سے عزیز ہو. کہ یہ مدت بھی زیادہ 1 سال پہلے توبہ کر لے تو بھی اللہ قبول کرے گا. کہ یہ بھی زیادہ ہے.
کا دم نکلنا شروع ہو، جان نکل کے گلے تک پہنچ جائے، اگر اس وقت بھی ندامت کا احساس کر کے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ اس طرح مہربانی کیا چاہیے؟ اس کے بعد اگر کوئی بد نصیب اپنی زندگی میں مصیبتیں کھڑی کرتا ہے تو اس مہربان کی مہربانی کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری شقاوت ہے، ہماری بد نصیبی۔ کچھ مقدسین ہیں جنہوں نے ملتوں کو ڈرایا ہے۔ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں شخص میں نے تذکرے اس لیے کیے ہیں کہ چونکہ ہم آخرت سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں جب ہماری دنیا آباد ہونے لگتی ہے، تو پھر علماء کو، خطباء کو، ذاکرین کو آخرت کا خوف پیدا کرنے کے لیے مذہب کے اس حصے کو پیش کرنا پڑتا ہے جس سے حکم خدا کی خلاف ورزی کی کرتے وقت ڈر پیدا ہو کہ جہنم میں جلیں گے، عذاب آئے گا۔ وہ بھی واقعیت اور سچائیاں ہیں، لیکن چونکہ اس رخ کو زیادہ پیش کرنا پڑتا ہے لہذا کبھی کبھی ذہن محسوس کرتے ہیں کہ دین میں سختی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، دین میں معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنی سختیاں ہیں تو ہم نجات پانے والے نہیں۔ مگر یہ نظریہ کسی دماغ میرا کوئی جوان کبھی قائم نہ کرے۔ چوتھے امام کے دور میں مجھے اس صوفی کا نام تو یاد نہیں رہ گیا، امام کے پاس شاید طاؤس یمانی یہ کون ہے، جملہ نقل ہوا کہ وہ صاحب جو بہت بڑے عرفان والے ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بابا ہیں ہماری آپ کی زبان میں، وہ کہتے ہیں کہ عجب تو ممن نجا کیفا نجا، نجات کا راستہ اتنا سخت ہے، یہ نہ کرو وہ کرو، یہ واجب کو حرام، یہ چھوؤ یا نہ چھوؤ، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، وہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ۔ انہوں نے پورے دین کا جائزہ لے کے اعلان کیا، جنہوں نے دامن اہل بیت چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ عجیب تو ممن نجا کیفا نجا، ان سارے حالات کو دیکھ کے مجھے تعجب ہوگا اگر کوئی آدمی نجات پا جاتا ہے تو کیسے نجات پائے گا۔ چوتھے امام تک یہ جملہ نقل ہوا، آپ کو فرمایا وہ غلط کہتا ہے۔ اس کا امام نے جملہ کہا، انہوں نے کیا کہا؟ عجیب تو ممن نجا کیفا نجا، امام نے فرمایا عجیب تو ممن ہلکا کیفا ہلکا ما سات رحمت اللہ، مجھے حیرت نجات پانے والے کا نہیں، مجھے حیرت اس پر ہے جو اللہ کی رحمت کی اتنی گنجائشوں کے بعد بھی جہنم میں پہنچ جائے، مجھے حیرت تو اس پہ ہے۔ میرے عزیزوں، ان گنجائشوں کو پہچانیے، ان گنجائشوں سے مایوسیاں جائیں گی زندگی میں، جرأتیں نہ پیدا ہوں۔ یہ نہیں کہ جب یہاں گلے تک جان آئے گی تب توبہ کر لیں گے، ہمیں یہ کب پتا ہے کہ ہمارے گلے تک جان کب آنے والی ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کریں گے توبہ کر لیں گے، ہمیں یہ کب پتا ہے کہ توبہ ہمیں نصیب ہو جائے گی، توفیق توبہ اس لائق ہوں گے۔ لہذا یہ گنجائشیں جو آپ کی خدمت میں دہرائی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے جرأتیں پیدا ہو جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہنوں کی مایوسیاں گھٹیں، رحمت خدا کی امیدیں پیدا ہوں۔ یہ امید قدم آگے بڑھائیں گی، اور وہ کہتا ہے تم ہماری طرف ایک قدم بڑھتے ہو تو ہم تمہاری طرف 10 قدم آگے آ جاتے ہیں۔ اس کی رحمتوں کے تذکرے لا متناہی تذکرے ہیں میرے عزیزوں۔ روایت حدیث قدسی کہتی ہے کہ جب میرا، مثال کے ذریعے بات حدیث قدسی میں اللہ نے کہی ہے اس لیے کہ ہمارے محدود اور چھوٹے دماغ سمجھ سکیں، ورنہ وہ کوئی نہ باڈی ہے، نہ جسم ہے، نہ کوئی اس کی بیٹھنے کی جگہ، نہ چلنا ہے اس کے لیے، مگر مثال اس لیے مالک نے خود دے دی ہے تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے۔ کہا جب میرا کوئی بندہ میری طرف آنے کے لیے، آپ وہاں بیٹھے، میں کہوں ذرا رحمت کر کے یہاں آئیے، تو آپ پہلے اٹھیں گے نا، پھر چلیں گے، اور کوئی ایمرجنسی نہیں تو اطمینان سے آئیں گے۔ اور میں خدا نخواستہ اگر بولتے بولتے مرتبہ کرسی سے گر پڑوں تو کوئی ادھر سے دوڑے گا، کوئی ادھر سے دوڑے گا، تو بہرحال آپ بیٹھے ہیں تو چلو، آپ کو مجھ تک آنے کے لیے پہلے اٹھنا پڑے گا، پھر چلنا پڑے گا۔ وہ مالک کہتا جب میرا بندہ میری طرف آنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کی طرف چل پڑتا ہوں، اور جب میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھ جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ان مہربانیوں کے بعد کی بے چینیاں ہیں تو ہماری بد نصیبی ہے، ہم نے اس کریم کی مہربانیوں تک اپنے کو پہنچایا نہیں، ورنہ زندگی کا کوئی لمحہ نہ آئے جہاں بے چینی ہو۔ کربلا میں بے چینی کیوں نہیں دکھائی؟ کربلا سے زیادہ مصیبتیں کہیں ہیں،
لیکن جتنا پرام دماغ وہاں ہے، پرسکون سے وہاں کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ سوچئے پیاس کی چوتھی رات کو ابھی آپ نے اس گلگوں بدن کا تذکرہ سنا جس کے باپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، اس معصوم کے جسم کے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو گئے مجھے نہیں معلوم۔ 13-14 سال کا جوان کہنا بھی بچہ ہوتا ہے، 13-14 سال جوان کہنا بھی دشوار ہے، نوجوان کہنا بھی مشکل ہے۔ 13-14 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ 7 محرم کی صبح سے اصغر پیاسے ہیں۔ 7 محرم کا دن گزر چکا، رات گزر چکی، 8 محرم کا دن گزر چکا، رات گزر چکی، 9 محرم کا دن گزر چکا، رات گزر چکی، 10 محرم کا دن آیا، چوتھا دن گزر ہے جس میں سب شہید ہوئے۔ 9 محرم کا دن گزر کے رات میں حسین فہرست شہداء سناتے سناتے سب کے نام سنا چکے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، جو حور ابھی نہیں آئے ہیں وہ حور، زہیر، سعید، انصار کی فہرست چلتی رہی۔ اس کے بعد اہل بیت کے نام حسین نے لینا شروع کیا۔ ابو الفضل عباس ابن علی نہیں جانتا کہ جب گود کے پالوں کے نام حسین لیتے تھے تو ان کے کلیجے میں سارے نام لے کے حسین چپ ہو گئے۔ اس خیمے میں 13-14 سال کا بچہ کھڑا، جوان کھڑا، نوجوان کھڑا، حسین کے لبوں سے نکلتے ہوئے ایک ایک حرف کو غور سے سن رہا ہے۔ میرا نام اب آئے گا، میرا نام اب آئے گا، میرا نام اب آئے گا۔ پھوپھی کے لال اور محمد کا نام آ گیا، چچا شہید چچا مسلم کے بیٹوں کا نام آ گیا۔ چچا نے میرا نام نہیں لیا، میں تو ان کے بڑے بھائی کی یادگار ہوں۔ حسین چپ ہو گئے۔ قاسم آگے بڑھے، چچا آپ نے میرا نام نہیں لیا، شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے۔ سنو عزیزو، پہلے بھی سنا ہے، پھر سنو گے، یہ درد ایسا ہے کہ جب دہرایا جائے۔ اس کریم کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان گودوں میں پیدا کیا جنہوں نے ہمیں اس نعمت الہی تک پہنچا دیا، ورنہ ہم نہ جانے کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، نہ جانے اللہ کی کن کن نافرمانیوں کے شکار ہوتے۔ اے کربلا کے شہیدوں، اے کربلا کی ماں، ہم تمہارے کیسے شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنے گود کے پالوں کو دے کے ہمیں بچایا، اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ تھوڑا سے اپنی زندگی کا معمولی سا حصہ تمہاری خدمت کو پیش کرنے میں ہمیں خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ چچا آپ نے تو قول و محبت کا نام لیا، سب کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا۔ حسین، ابھی آپ نے سنا ہے علامہ شمالی سے، اس لیے نہیں کہ حسین اپنے بیٹے کو بھتیجے کو پہچانتے نہیں، اس لیے کہ دنیا پہچان لو۔ کہا بیٹا موت ہے کیا؟ اب یہ بچپن کا مکمل جواب ہے۔ دنیا میں سب سے مزیدار چیز شہد ہے، چچا شہد سے زیادہ مزیدار ہے۔ اس کے بعد حسین نے جملہ کہہ دیا تھا، بیٹا تیرا نام بھی ہے، تیرے ننھے سے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اپنا نام سن کے جو دل کو فرحت محسوس ہوئی تھی، ابھی 6 مہینے کے بھائی کا نام آیا تو قاسم تڑپے، ارے میرے چچا یہ کیا کہا، میں تو جاؤں گا میدان جنگ میں لڑوں گا، میرا بھیا 6 مہینے کا ابھی تو اس لائق نہیں میدان میں جائے، کیا ظالم خیموں میں آ کے میرے بھیا کو قتل کریں گے۔ حسین نے دیکھا اس ننھے سے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے، لہذا حسین نے کہا نہیں بیٹا، تیرا بھائی میدان جنگ میں میری گود میں جائے گا، ظالم خیموں میں آ کے نہیں شہید کریں گے۔ حسین یہ نہ کہہ سکے کہ اصغر کو قتل کرنے تو نہ آئیں گے، مگر تماچے مارنے سکینہ کو ظالم خیموں میں بھی آئیں گے، اس لیے کہ قاسم میں اس کی برداشت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ فہرست شہداء میں نام سننے کے بعد قاسم مطمئن ہو گئے۔ صبح ہوئی، بزرگوں کے بعد، انصار حسینی کے بعد علی اور جعفر کے لال مقتل میں جانا شروع ہو گئے۔ جب کوئی جاتا بھتیجا چچا کے پاس آ جاتا، چچا مجھے جانے دیجیے، چچا مجھے جانے دیجیے۔
اور ایک نشانی بڑے بھائی کی، جب قاسم آتے ہوں گے چچا مجھے جانے دیجیے، حسین کو مدینے میں وہ حجرہ یاد آ جاتا ہوگا جہاں شمع کی روشنی میں ایک بھائی خون اگل رہا تھا۔ بیٹا تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ ساری تدبیریں، ساری خوشامد، قاسم تھک گئے، مایوس ہو کے خیمے کے گوشے میں جا کے بیٹھ گئے، قربان کربلا کی ماں پر۔ ام فروا نے دیکھا، سمجھ گئی میرے بچے کی پریشانی کیا تھا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کیا کروں اماں، چچا کسی طرح اجازت نہیں دیتے، میں نے سب سے کہلا لیا، چچا میری بات نہیں سنتے، کیا کروں اماں، کیسے لڑنے جاؤں؟ میرا چچا اکیلا ہے، میرا چچا اکیلا ہے۔ آپ نے ابھی رجت سنا تھا، قاسم نے میدان کربلا میں جا کے کیا کہا تھا؟ 13-14 سال کے کمسن بچے کے دل کے جذبات سنیے۔ ارے میں حسن کا بیٹا ہوں، وسیع نبی کا لخت جگر ہوں، اور سنو میرا چچا حسین کربلا میں اکیلا ہے، بے چین ہے میرا چچا، مجھے جانے نہیں دیتا۔ ام فروا یاد آ گیا وہ منظر جب مدینے کے ایک حجرے میں خون پھونکتے ہوئے اس یتیم کے باپ نے کہا کہ ام فروا یہ لو میری تحریر، اسے قاسم کے بازو پہ باندھو، جب اس کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ آئے تو اس سے کہنا کھول کے پڑھ لے۔ کہا بیٹا لگتا ہے تو مشکل کا شکار ہوگا، اماں اب اس سے مشکل وقت کون آئے گا کہ سب جا رہے ہیں، سب کو اجازت مل رہی ہے، مجھے اجازت نہیں ملتی، میں 2-3 فکرے عرض کروں گا، اس کا وقت نہ لے سکوں گا۔ کہا بیٹا بڑا مشکل وقت ہے، تمہارے باپ نے جاتے جاتے کہا کہ میرے بچے کو مشکل وقت آئے بس اس تحریر کو کھول کے پڑھو۔ قاسم خوش ہو کے اٹھے، تحریر کھولی، دیکھا باپ کی تحریر دکھائی گئی، دوڑے ہوئے چچا کے پاس گئے، ہاتھوں میں تحریر دی اور قدموں اور ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ لکھا تھا میرے بھیا حسین کربلا کے میدان میں جب تم تنہا ہوگے تو میں تو نہ ہو سکوں گا، میرے اس بچے کو میری طرف سے قبول کر لینا۔ چچا نے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اپنے ہاتھوں سے قاسم کو سجایا حسین نے، عباس زندہ، گھوڑے کے قریب کمسن جوان کھڑا، بازو پکڑ کے عباس نے بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ان بھائی کی نشانی جس کے جسم پر تیر نکالنا پڑے تھے عباس کو، اس کو بازو پکڑ کے بٹھا رہے۔ کمسن ہے قاسم، اتنا قد چھوٹا ہے کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے ہیں، رکابوں کی رسیاں کاٹ کے رکابیں اونچی کی، پیروں کو پھنسایا، قاسم گئے لڑے، یہاں تک کہ ظالم نے سر پہ وار کیا، آواز دی چچا مدد کے لیے آئیے۔ حسین تلوار لے کے بھوکے شیر کی طرح لشکر پہ ٹوٹے، ادھر ایک ظالم تلوار لے کے قاسم پہ آخری وار کرنا چاہتا تھا، کہا رک جا ظالم، رک جا ظالم، رک جا ظالم، بڑھ کے جو حسین نے حملہ کیا، اس نے مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو پکارا، لشکر یزید کے گھوڑے ادھر سے دوڑے، درمیان میں قاسم کا زندہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، آواز آ رہی ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا۔ حسین دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہوئے سرانے پہنچے، ٹکڑے ٹکڑے لاش دیکھی، پیروں میں آخری لرزش، آواز کی بیٹا چچا بڑا شرمندہ ہے تم سے، پکارا تو آ نہ سکا، آیا تو تمہارے لیے کچھ کر نہ سکا، بدو فکرے۔ ایک مرتبہ حسین نے کلیجے سے لاش لگائی، ابھی آپ نے سنا جب لاشاں لے کے حسین جا رہے تھے تو دنیا نے دیکھا کہ قاسم کے دونوں پیر زمین پہ کھچتے جا رہے، ارے جو اتنا کمسن اور چھوٹا تھا کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ گھوڑوں نے اس طرح سے پامال کیا ہے کہ قاسم کا جسم بڑا ہو گیا۔ حسین لاشا لے کے پہنچے، خیمے میں جنازہ پہنچا، ام فروا آؤ تمہارے لال کو ہم دولہا بنا کے لے آئے۔
خون کا صحرا، قاسم کا جنازہ خون میں ڈوبا ہوا، بیویاں چاروں طرف سے کھڑی ہیں، واہ علیہ واہ محمدہ، میرا لال دولہا بن کے آ گیا، میرے بچے نے خون کا اثر دکھا دیا، میرے لخت جگر تو نے ماں کو شرمندہ نہ کیا۔ زینب تسلی دے رہی ہیں، عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، واہ حسین واہ